حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دوسری بات بتلائی، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اب مالداری یہ پیسے کی فراوانی کا نام نہیں ہے، بلکہ مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے، دل کے غنا کا نام ہے، اور یہ بات اسی کو میسر آتی ہے جو قسمت کے لکھے پر مطمئن ہو، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو کہ اللہ نے میری قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ حلال مال کمانے کی کوشش نہ کرے، کوشش وہ ضرور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے اندھا دھند مت پڑ جائے کہ دینی احکام سے ہی غافل ہو جائے، لوگوں کے مالوں پر راڑ نہ ٹپکائے کہ کسی کے پاس گاڑی دیکھ لی کہ یار یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو مجھے مل جانی چاہیے تھی۔ کسی کے پاس اچھی دولت ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اس کو دیکھ کر اپنی رالیں ٹپکانے لگ جانا کہ یہ اس کو کیوں ملا ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو حدیث کا مطلب، اس حدیث کے اس جز کا مطلب یہ ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ نے جتنا ایک تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جانا اور حلال مال کمانے کی کوشش برابر جاری رکھنا۔ ایک شخص ہے وہ دہاڑی دار مزدور ہے، اور ایک شخص ہے وہ نوکری پیشہ ملازم ہے، یہ ایک کاروباری شخص ہے۔ اب اپنے دن کے اعتبار سے ایک شخص ہے، اس کی اجرت دن کے اعتبار سے ملتی ہے، ایک کی مہینے کے اعتبار سے ملتی ہے۔ تو اپنی جتنی یہ محنت کرتا ہے دن کے اعتبار سے کرتا ہے یا مہینے کے بعد اس کو اپنے کام کی اجرت ملتی ہے، تو جب اس کو اجرت مل جائے تو وہ اسی پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور راضی رہے کہ میں نے جتنی محنت کی، اس کے بعد جتنا کچھ یہ مجھے مل گیا ہے نا، بس اللہ نے میری قسمت میں اتنا ہی لکھا تھا۔ ہاں، لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگوں کے پاس کتنا مال ہے، کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنے بنگلے ہیں، اس پر وہ افسوس نہ کرے، کیونکہ دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ جل جلالہ کی بصیرت اور اس کی حکمت سے چلتی ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مال دے دے۔ اگر یہ افسوس کرے گا کہ لوگوں کے پاس کتنا مال ہے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ جل جلالہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور اس کے ہاتھوں کو مال سے بھر دے گا۔ تکن اغنى الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے یہ بے پرواہ ہو جائے کہ جتنا وہ مرضی کمائیں، جتنا مرضی کھائیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور حدیث کے اس جز کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث کا یہ جو جز ہے یہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ایک ایک لمحے پر لاگو کرنا چاہیے۔ انسان کے اوپر خوشی آ رہی ہے، غمی آ رہی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت ہے، جو کچھ مرضی ہے، راحت ہے، انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہر حال میں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ اگر یہ مجھے تکلیف آئی ہے تو اللہ نے میرے حصے میں لکھی تھی، اور اگر یہ مجھے خوشی ملی ہے تو اللہ نے میرے حصے میں لکھی تھی، اس لیے مجھے مل گئی ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت اور انسان کی منشا کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ان کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا پڑتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اس وقت جو روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے، مجھے اس سے ملاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر گئے ایک شخص کے پاس کہ جذام کی بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں دونوں گل کر وہ جسم سے علیحدہ ہو چکے تھے، لیکن اس کی زبان پر کیا تھا؟ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، یہ میرے ہاتھ اور یہ میرے پاؤں یہ تیری دی ہوئی مجھے نعمتیں تھی، اس لیے جب تک تو نے چاہا میں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ اب اگر تیری رضا اسی میں تھی کہ تو نے مجھ سے واپس لینے تھے تو تو نے لے لیے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ میری امید تجھ سے ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے میری امید اپنے سے ہی لگائی اور اب میرا مقصود تو ہی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے بھائی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑا عبادت گزار، مطلب جو سب سے زیادہ نوافل پڑھنے والا ہو یا اور ذکر و اذکار کرنے والا ہو، نفلی عبادات کرنے والا ہو، آپ نے مجھے اس سے ملا دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ
اب تک صرف اس کے جو ہے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، اب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی آنکھیں بھی باہر نکال دوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا، اس شخص کی آنکھیں نکل کر باہر آ گئیں۔ اب جب آنکھیں باہر آ گئیں تو وہ شخص پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، جب تک تیری رضا تھی، تیری چاہت تھی، تو نے ان آنکھوں سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی اور میں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اب تیری رضا اور چاہت اسی میں ہے کہ تو مجھ سے واپس لے لے، تو نے واپس لے لی ہیں، میں تیری اس رضا پر راضی ہوں، اور ہاں میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امید اپنے سے ہی لگائی اور میرا مقصود تو ہی ہے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں واقعی بالکل یہ شخص اس دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا ہے، کہ اس کے پاس خوشی آ رہی ہے، غمی آ رہی ہے، دکھ آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، کہ اس کے ہاتھ چلے گئے، پاؤں چلے گئے، اس کی حتیٰ کہ آنکھیں چلی گئی، تو لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس شخص کو کہ ہم بھی اور تم بھی مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ اللہ تیری یہ آنکھیں واپس کر دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نا 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 نا، اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اس نے مجھے نابینا ہی رکھنا ہے یا میرے ہاتھ پاؤں مجھے واپس نہیں دینے، تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا، کہ اگر بیماری آ گئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف آ جائے یا بیماری آ جائے، ہم اللہ جل جلالہ کی ذات سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، اور یہاں تک الفاظ ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا نعوذ باللہ بیماریاں بھیجنے کے لیے، ہمیں ہی بیماریاں دینی تھیں، یا ہمیں ہی بیمار کرنا تھا، ہمیں ہی تکلیفیں دینی تھیں، ہمیں ہی پریشانیاں اور مصیبتیں دینی تھیں، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے وقتی طور پر اگر تکلیف، پریشانی، مصیبت دی ہے تو وہ اس کو دور بھی کر دے گا۔ جہاں پر اللہ جل جلالہ کی ہم ساری زندگی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اگر وہاں پر اس نے بیماری دے دی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو خوشی سے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اور بیماری کے بارے میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے بیماری کی حالت میں اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بیماری کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر بیمار کیا تو شفا بھی وہی مجھے دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اگر اللہ نے کوئی خوشی دے دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی غم، پریشانی، تکلیف اور مصیبت آ گئی ہے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اب محمود غزنوی کا نام آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا، بڑا مشہور و معروف ہے۔ اس کے ایک نہایت ہی وفادار غلام تھا ایاز۔ اب ایاز و محمود کے قصے عام ہیں، ہر شخص کی زبان پر ہیں، وہ سنتا ہے۔ ایک دن محمود غزنوی نے اپنے سارے غلاموں کو جو ہے، اپنے جتنے دربان تھے ان سب کو بلایا اپنی مجلس میں، اور خربوزے کاٹ کر ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور فرمایا کہ اس کو کھاؤ۔ اب سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ خربوزے کھا رہے ہیں، جو بھی منہ میں ڈالتا وہ فوراً نکال دیتا، کیونکہ وہ خربوزے کڑوے تھے۔ اب جب ایاز کے پاس آیا وہ خربوزہ تو اس نے خربوزہ کھایا اور خوشی خوشی ہنس کر کھا گیا۔ اب سب سے پوچھا محمود غزنوی نے تو وہ سارے کہنے لگے کہ یہ خربوزہ تو کڑوا تھا۔ جب ایاز سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میٹھا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خربوزہ تو واقعتاً کڑوا تھا۔ اب ایاز سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ خربوزہ کیوں کھایا اور مجھے جھوٹ کیوں بولا یا غلط کیوں کہا کہ یہ میٹھا ہے؟ تو ایاز نے اس وقت کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ میرے مالک ہو، آپ کی میرے اوپر پہلے بھی اتنی مہربانی ہے، اتنی قدردانی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور اگر زندگی میں ایک آدھ دفعہ میری طبیعت کے خلاف کوئی بات آ ہی گئی ہے تو میرے دل نے یہ نہیں چاہا کہ میں پچھلی ساری آپ کی مہربانیوں کو اور قدردانیوں کو بھول جاؤں اور اس ایک بات پر آپ سے شکوہ کرنا شروع کر دوں۔ بعین ہی اسی طرح اللہ جل جلالہ کی ذات کی ہمارے اوپر، ہماری زندگی میں اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کو ساری زندگی استعمال کرتے ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک۔
اور اللہ کا شکر ادا کرنا تو درکنار، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف۔ اور اگر کبھی کبھار ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اس پر اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر کیوں بیماری آئی ہے، یا یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہی معاذ اللہ قسمت میں لکھی تھیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ خوشی آ رہی ہے، غمی آ رہی ہے، مالداری ہے، فقیری ہے، راحت ہے، تکلیف ہے، ہر حال میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، تو اللہ کی نظر میں تم سب سے زیادہ لوگوں میں مالدار بن جاؤ گے۔